بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر جیلانی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ انسانی مواصلات پر ماحول اور پس منظر کا کیا اثر پڑتا ہے؟ پچھلی دفعہ جاتے جاتے آپ سے بات ہوئی تھی کہ اگلے ویلاگ میں اطلاع کے اجرا اور ذریعے پر بات کریں گے۔ بعد میں خیال آیا کہ اس پر تو پہلے ہی بات ہو چکی ہے، باہمی انسانی مواصلات اور اجرا اور ذریعے والے ویلاگز میں۔ ان ویلاگز میں آپ نے دیکھا تھا کہ انسانی مواصلات کی کیا اقسام ہیں اور ان کے لیے کون کون سے ذرائع استعمال ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ اطلاعات و اشارات کا اجرا اور تجزیہ انسان کے ذہن میں پہلے سے بنے ہوئے نقشوں کے مطابق ہوتا ہے، پھر یہ اطلاعات کسی ذریعے سے موصولی تک پہنچتی ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ذریعہ تحریری یا تصویری ہو سکتا ہے یا پھر صوتی یا غیر صوتی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ماحول اور پس منظر کے اثرات پر۔ انسانی مواصلات پر ماحول اور پس منظر کا کیا اثر پڑتا ہے؟ ماحول سے مراد ہے وہ جگہ جہاں مواصلاتی عمل واقع ہو رہا ہو، گرد و نواح کا ماحول، مثلا گھر یا دفتر کا، یا کسی تفریح مقام یا ہوٹل کا ماحول، کسی درسگاہ کا یا عبادت گاہ کا، یا کسی بھی قسم کا کوئی اور ماحول ہو۔ پس منظر کا مطلب ہے سیاق و سباق، تناظر۔ ہر قسم کی مواصلات کسی تناظر میں ہوتی ہے۔ تناظر میں بہت کچھ شامل ہے، موقع محل، واقعات، باہمی تعلقات، شخصیت و کردار، جذبات و احساسات وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب مل کر مواصلات کا پس منظر طے کرتے ہیں۔ ایک عام سی مثال ہے کہ اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو۔ اگر اس جملے پر غور کریں تو جملہ ایک ہی ہے، صرف مختلف الفاظ پر زور اور وقفہ دینے سے نہ صرف جملے کا مطلب بدل جاتا ہے بلکہ پس منظر بھی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح دفتر میں کہی گئی بات اگر گھر میں کی جائے گی تو اس کا ماحول اور تناظر بھی بدل جائے گا۔ وہی بات دوستوں کی محفل میں کسی ہوٹل میں بیٹھ کر کی جائے گی تو اس کا بھی ماحول اور پس منظر بدل جائے گا۔ نہ صرف پس منظر بدل جائے گا بلکہ الفاظ بھی بدل جائیں گے۔ پس منظر کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال شعر و شاعری ہے۔ اشعار دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ ہر شعر، غزل یا نظم کسی نہ کسی پس منظر کے تحت لکھی جاتی ہے۔ مثلا غالب کے کلام کا پس منظر زیادہ تر محبت، فلسفہ اور تصوف ہے، جبکہ علامہ اقبال کے کلام کا پس منظر زیادہ تر اسلام، وحدت ملی، فلسفہ خودی اور اصلاح امت ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ایصالی و موصولی مختلف پس منظر رکھتے ہوں تو مواصلاتی عمل میں بگاڑ پیدا ہوگا یا نہیں، رکاوٹ ہوگی یا نہیں؟ اگر آپ نے کہا ہوگا یا ہوگی تو بالکل صحیح۔ یہی بات عمل تختیر پر بھی صادق آتی ہے۔ عمل تختیر میں اطلاعات یا پیغامات کی نوعیت کے لحاظ سے عمل انتخاب و رد و حذف واقع ہوتا ہے۔ اس عمل سے ایصالی و موصولی دونوں گزرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی مواصلاتی عمل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، عقل پر مختلف پردے پڑ جاتے ہیں۔ اگر تو یہ پردے ایک دوسرے سے میل کھا رہے ہوں، آپس میں مطابقت رکھتے ہوں تو اتفاق پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ اختلاف۔ اگر زیادہ تر چیزوں میں اتفاق ہو تو دوستی یا الفت و چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر بہت زیادہ اختلاف ہو تو نوعیت اختلاف کے لحاظ سے ناراضگی، غصہ، قہر، غضب یا نوبت دشمنی تک جا پہنچتی ہے۔ یہاں غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یا رب وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے ان کو دل اور جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ غالب نے تو دل کہا ہے لیکن مراد شاید عقل ہے۔ پتہ نہیں غالب نے کس ماحول اور پس منظر میں یہ شعر کہا تھا۔ بہرحال بات ابھی جاری ہے۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ باہمی انسانی مواصلات کے دوران شور کے اثرات پر بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔